العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ویسے تو گزشتہ 2 جمعوں سے قرآن مجید کے آخری پارے سورہ عما یتساءلون کی آیات کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن آج کے جمعہ میں نے اسے روک کر الگ سے ایک آیت شریفہ اور موضوع کچھ وجوہات کی بنا پر منتخب کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعے میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم، کیونکہ اس میں موضوع آیت شریفہ میں یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے ظلم کرنے والا؟ ممن، اس سے بڑھ کر، منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، وسعی فی خرابیہا، یہ ہے اہم بات، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے کہ مسجد ویران ہو جائے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ یہ ہے آیت کریمہ، آیت نمبر 114 سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، یاد رکھنا۔ خاص کر میں نے آج کے جمعہ میں یہ موضوع لیا ہے کیونکہ مسجد کے بارے میں کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک مسجد کا ذکر نہیں فرمایا۔ مسجد ہوتی ہے واحد لفظ ہے، مسجد ایک، اور مساجد جمع، ایک سے زیادہ۔ علماء نے، مفسرین نے اسی لیے یہ فرمایا کہ یہاں کسی خاص مسجد کی تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ عام طور پر ہر مسجد کے بارے میں یہ احکامات ہوں گے۔ اگرچہ شان نزول بیت المقدس اور بیت الحرام ان دو کے بارے میں ہے، اس لیے کہ شان نزول کے بارے میں، شان نزول کہتے ہیں آیت نازل ہونے کی وجہ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں نازل فرمائی آیت؟ کیا واقعہ ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، حکم دے دیا؟ کوئی واقعہ رونما ہوا؟ ہاں ہوا۔ کیا واقعات ہوئے؟ 2 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ بیت المقدس فلسطین میں
مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول. جیسے آج آپ اس رخ میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا رخ کہلاتا ہے، کعبہ شریف، بیت اللہ شریف. لیکن شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور سب اسی طرح کرتے تھے شروع میں. اس کے بعد اللہ کے رسول کی خواہش ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بنایا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہمارا قبلہ بن جائے، ہم اس کی طرف رخ کر کے بندگی اور عبادت کیا کریں، نماز پڑھا کریں. تو نماز ہو رہی تھی، غالباً عصر کی نماز تھی. عین نماز میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. تو اسی حالت میں سب کے سب اس طرف گھوم گئے، اللہ کے رسول اس طرف پھر گئے، سب اس طرف پھر گئے. اب آج تک اور قیامت تک ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، جب نماز پڑھنا ہوگی تو اس کو بیت اللہ شریف کا رخ تلاش کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ لی، جدھر مرضی آیا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، ایسے نہیں، بلکہ تلاش کرنا ہوگا رخ، ڈائریکشن، یا پوچھنا ہوگا کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ رخ کون سا ہے. پتہ چل جائے تو اس طرف منہ کر کے پھر نماز پڑھنا ہوگی، ہے نا. سب اسی طرح کر رہے ہیں. کوئی اس ملک میں بیٹھا ہے وہ بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا وہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے. لیکن جب نماز پڑھنا ہوگی تو اس کو رخ کدھر کرنا ہوگا؟ کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف. بغیر اس کے اپنی مرضی سے نماز نہیں ہوگی. حالانکہ کوئی کہے میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو بالکل حق ہے کہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، مگر اللہ ہی نے اس کو رخ بنایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے. بیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا گھر. بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اس لیے اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی لیے کہ گھر والے. اہل بیت کا مطلب گھر والے. اب گھر والوں میں اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ساری کے ساری وہ بھی گھر والیاں ہیں، اور پھر حضور کی اولاد پاک بھی شامل ہیں، وہ بھی گھر والے ہیں. تو بیت معنی گھر، اور بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر. تو اگرچہ نماز تو عین کعبہ کے سامنے بھی کوئی پڑھ رہا ہوگا تب بھی وہ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے. نماز کعبے کی نہیں ہے، معبود کعبہ نہیں ہے. یہی تو سمجھنا ہے نا راز کی بات. معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے نماز میں، نماز عبادت ہے نا، وہ کون ہے؟ کعبہ ہے؟ نہیں. جب مسجد اقصی میں نماز پڑھی جا رہی تھی تو معبود کون تھا؟ مسجد اقصی نہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو معبود کون ہے؟ مسجد نبوی نہیں. معبود تو اللہ ہے، مگر کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا. اب ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، مرد مسجد میں جائے گا جماعت کی صورت میں نماز پڑھنے تو بھی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی تو بھی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی.
اس کو بھی یہ اجازت نہیں کہ جہاں مرضی آئے کر لو منہ. یہاں تک کہ جنگل میں بھی اگر کوئی شخص چلا جائے، اگر کسی وقت کوئی جنگل میں پہنچ گیا ہو گھومتے گھامتے، اب جنگل میں تو پتہ نہیں چل رہا کہ کعبہ کا رخ کدھر ہے، نہ لکھا ہوا ہے اور نہ کوئی بندہ وہاں موجود ہو جس کو پتہ ہو، اور نماز کا وقت ہے تو کیا کرے گا؟ فتویٰ کیا ہے؟ فقہا نے کیا فرمایا؟ فقہا نے فرمایا وہ اپنے دل کے اندر یقین کرے، تحری یقین کرے کہ کعبہ شریف ادھر ہے. جب یقین ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کر لے، پھر نماز درست ہو جائے گی اس کی. اپنا یقین کر لے کہ ہاں اس طرف ہوگا کعبہ شریف. ٹھیک ہے. اب یہ جو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہر ایک کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ اس لیے کہ توجہ ایک اللہ کی طرف رہے، یعنی اس میں وحدانیت کا ایک تصور ہے، توحید کا ایک تصور ہے کہ سب کا اپنا اپنا قبلہ نہ ہو الگ الگ، بلکہ سب کا قبلہ ایک ہی ہو، سارے مسلمانوں کا، اور وہ کعبۃ اللہ ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں آج سے 86 سال پہلے کراچی میں. ان کا ایک شعر ہے، قید قبلے کی جو ہے مطلب ہے اور وہ خدا ہی کیا جو ہر جا پہ نہ ہو. فرمائے جو قبلے کی قید لگائی گئی ہے نا، اس میں ایک راز ہے، حکمت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ورنہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہو سکتا تھا جہاں مرضی ہے نماز پڑھ لو منہ کر کے، میری نماز تو ہے، نماز تو تم میری پڑھ رہے ہو نا، کعبے کی تو نہیں پڑھ رہے، جہاں مرضی منہ کر لو. نہیں، اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا، جہاں مرضی منہ کر لیا، ایسا نہیں کیا. انہوں نے بھی یہی بتایا نا، کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے. تو یہ ایک حکمت ہے، ایک راز ہے جو باری تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بزرگوں نے فرمایا قید قبلے کی جو ہے مطلب ہے اور کچھ اور مطلب ہے، اور وہ یہی ہے کہ سب کی توجہ ایک طرف ہو، یکسوئی ہو جائے ذات باری تعالیٰ کی طرف. قید قبلے کی جو ہے مطلب ہے اور وہ خدا ہی کیا جو ہر جا پہ نہ ہو. ایسا تو نہیں کہ خدا صرف کعبے کی طرف ہے، یہ بھی نہیں ہے نا، یا خدا صرف کعبے میں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے. تو کر یاد معبود اللہ اللہ، وہ ہر جا ہے موجود اللہ اللہ، ہے نا. یہ اللہ والوں نے ہمیں بتائی باتیں، ہے نا، کام کی باتیں، تعلیم کی باتیں. وہ ہر جا ہے موجود اللہ اللہ، وہ ہر جگہ تو موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جب نماز کا وقت آئے گا تو کعبہ شریف کی سمت کو تلاش کرنا ہے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب ہوا کیا ہے، اب اس طرف آئیے آپ. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، ان میں اللہ کا نام لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. تو دو کوششیں بڑی ہوئیں ویران کرنے کی. ایک مسجد اقصیٰ کو ویران کرنے کی کوشش ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے. فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائٹ. یعنی یہ نہیں کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، بظاہر تو وہ جنگ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ختم کرو، مسلمانوں کو ختم کرو، مٹا دو ان کو. نسل کشی کیوں؟ کہ دیکھیں جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی تھی کہ عورتوں اور بچوں کو مت چھیڑنا، عورتوں اور بچوں کو
ہاتھ نہ لگانا، صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑنے آئے، کفار مشرکین، ان کے ساتھ لڑو، جہاد ان کے ساتھ ہوگا، لیکن عورتوں بچوں کو نہ چھیڑنا۔ مگر آج فلسطین میں تو نہ عورتوں کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ بچوں کو کوئی دیکھ رہا ہے نا، بس مارو، تباہ کرو، صفحہ ہستی سے مٹاؤ۔ اس کو کہتے ہیں نسل کشی، انگریزی میں کہتے ہیں جینوسائڈ۔ اور بھی جگہوں میں ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے کہیں کہیں، لیکن پہلے ہو چکا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ کیا میں نے کہا شان نزول کیا ہے کہ روم کے عیسائیوں نے بنی اسرائیل پر اس وقت فوج کشی کی، کیونکہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ نبی تھے یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ کے اللہ سے ان کو لیا تھا۔ دعا مانگی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو وارثوں میں بہتر وارث ہے۔ تو اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا یحییٰ، نام بھی بتا دیا یحییٰ ہوگا، مگر اس کو یہودیوں نے قتل کیا ان کو۔ تو روم کے نصرانیوں نے لشکر کشی کی اور ان کو قتل بھی کیا اور ان کے اولادوں کو قید کیا، تورات شریف کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، یہی مسجد اقصی، اس کو ویران کیا اور اس میں گندگیاں ڈالی، معاذ اللہ نجاستیں ڈالی۔ اب دیکھیں اگر کوئی کہے کہ کیسے ہوا، وہ تو اللہ کا گھر تھا، مسجد تھی، ٹھیک ہے، مگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون یاد رکھو آپ، تکوینی قانون ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے، عمل کے لیے یہ دنیا ہے اور پھر جزا و سزا کے لیے آخرت ہے۔ بس یہ ایک بڑا قانون ہے، بنیادی قانون ہے، چاہے یہاں نہ ہو، بالکل ایسا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بالکل ایسا ہے، ایک شخص کسی کو بلا وجہ قتل کر دے اور غائب ہو جائے، پکڑا نہ جائے، سزا نہ ملے، کھلم کھلا آزاد گھوم رہا ہے، ممکن ہے نا اس دنیا میں یا نہیں ہے نا ممکن؟ آپ دیکھتے ہو نا بھائی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، نامعلوم نے قتل کر دیا، کون نامعلوم؟ اللہ جانے، اللہ کو معلوم ہے، مگر کیا ہوگا؟ وہ قاتل جب مرے گا تو لگ پتا جائے گا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بلا وجہ قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ہوگی سزا، ادھر بھلے نہ ہو، کبھی ادھر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ سزا اصل میں اللہ دینے والا ہے۔ جو انتقام اللہ لیتا ہے وہ بندے نہیں لے سکتے، میں اور آپ، وہ انتقام نہیں لے سکتے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ اپنے انتقام میں بڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ بیت المقدس کی بے حرمتی کی، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی، نجاستیں ڈالی اور اللہ کی کتاب تورات کو جلایا۔ جیسے آج غیر مسلم توہین قرآن کرتے ہیں تو قرآن کو جلا دیتے ہیں، تو قرآن تو جل جاتا ہے نا، قرآن جل سکتا ہے کیونکہ صفحات پر ہے۔ اصل قرآن تو وہ ہے جو کلام الہی ہے، وہ تو کلام الہی ہے، وہ نہیں مٹ سکتا، لیکن جو عکس کاغذ پر آ گیا تو چونکہ کاغذ کاغذ ہے تو وہ جل سکتا ہے۔ تو انہوں نے تورات بھی جلائی اور بیت المقدس میں نجاستیں ڈالی اور سور
بیت المقدس میں ذبح کیا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ خنزیر جو مسلمانوں میں تو حرام ہے، قرآن میں جس کی حرمت واضح ہے، تو وہ نجس ہے نا جانور، اس کو کاٹ کے وہاں مسجدوں میں پھینکا، یہ بے حرمتی کی مسجد کی۔ تو ایک تو یہ ہے شان نزول اس آیت شریفہ کا، اور ایک کیا ہے، ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانا چاہ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، 1400 صحابہ تھے، مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی غرض سے، عمرہ ادا کرنے کی نیت سے۔ مشرکین نے روک دیا، نہیں آ سکتے، کیوں؟ بس اجازت نہیں دیں گے ہم آپ کو آنے کی، آنے نہ دیا، روک دیا۔ اللہ کے رسول واپس ہو گئے۔ یہ واقعہ لمبا ہے، حدیبیہ کا واقعہ کہلاتا ہے یہ، حدیبیہ جیسے صلح حدیبیہ واقعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے انہوں نے روک دیا، مشرکین مکہ نے، کیونکہ ان کا ہولڈ تھا، غلبہ تھا اس وقت، روک دیا۔ تو یہ شان نزول یہ دو طرح کا ہے، مگر علماء نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، تو مساجد جمع ہے مسجد کی۔ اب روئے زمین پر جہاں جہاں مسجد ہوگی، اگر وہاں کوئی ایسا فعل ہوگا یا کوئی ایسا فعل کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد کو نقصان پہنچے، نمازیوں کو نقصان پہنچے، آنے والوں کو مشکلات پہنچے، تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ ذکر جو ہے اس میں کیا آیا، ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابیہا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں اللہ کا نام لیے جانے سے، اور وسعی فی خرابیہا، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ تو دو باتیں ہو گئی، اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکنا، تو اللہ کا ذکر مسجد میں ہی ہوتا ہے نا، یعنی ظاہراً تو عرف عام میں مسجد ہی ہے، جو ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے جانا ہے مسجد چلو، قرآن پڑھنا ہے مسجد میں چلو، ذکر اللہ کرنا ہے مسجد میں چلو، اعتکاف کرنا ہے مسجد میں چلو۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جس کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نماز تو نماز ہے کہ جو ویسے ہی مسجد میں گیا وہ اللہ کے اکرام اور کرم کے سائے میں آ گیا ہے، ویسے ہی نماز کے بغیر بھی کوئی گیا ہو، نماز کا وقت نہیں ہے ابھی، لیکن ان کو مسجد میں داخل ہو گیا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت میں 7 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے خاص سائے کے اندر ہوں گے۔ 7 بندے، قیامت، پریشانی کا عالم، دھوپ، گرمی، پسینہ پسینہ، قیامت کا نقشہ اگر آپ قرآن میں یا حدیث میں پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر خوف خدا ہو تو کانوں کو ہاتھ لگائیں، ایسا ہوگا قیامت کا دن۔ تو حدیث میں حضور نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جو اس دن بھی اللہ کی رحمت کے خاص سائے میں ہوں گے، ٹھنڈک میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو مسجد سے نکلا اور پھر مسجد میں آنے کے لیے بے چین رہا۔ بتاؤ، حدیث پاک ہے، جو مسجد سے نکلا یعنی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، پھر مسجد میں آنے کے لیے بے چین بےتاب، یا اللہ میں کب دوبارہ جاؤں، یا اللہ کب دوبارہ وقت آ جائے نماز کا، اے اللہ مجھے پھر نصیب کر مسجد میں جانا۔ یہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مسجد مقدس مقام ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ دنیا میں بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار ہیں، مارکیٹس،
مارکیٹس، بازار، فرمایا بری جگہ میں سے وہ بری جگہیں ہیں، اور بہترین جگہوں میں سے مساجد ہیں. مسجدیں، مسجد کا معنی ہے سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی جگہ. یہ اسی لیے مسجد کا آداب بھی بہت سارے بیان کیے گئے. یہ تو وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ میں بیان کروں. وصافی خرابیہ، ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کی ویرانی میں کوشش کرنے کے اندر اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں کہ مفسرین نے کیا کیا خرابیوں کی نشانیاں کی ہیں تو لگ پتہ جائے گا آپ کو. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد کی ویرانی میں ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہ آ سکے، یہ بھی ویرانی ہے. صرف مسجد بنا دینا یہ کافی نہیں ہوتا. مسجد کو رنگ و رون کر دینا، قالین بچھا دینا، مزین کر دینا، فانوس لگا دینا، مینار بنا دینا، گنبد بنا دینا، صرف یہ کافی نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر نماز میں مشغول ہونا. یہ ہے نا آبادی. آبادی اس کو کہتے ہیں، مسجد کی آبادی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ویرانی ہے. تو علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ وصافی خرابی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مسجد کی ویرانی میں جو کوشش کرے اس سے بڑھ کر ظالم کون. تو فرمایا کہ مسجد کی ویرانی میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک یہ کہ نماز پڑھنے نہ آنا، یا نماز پڑھنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دینا، راستوں میں کوئی تکلیف پیدا کر دینا، راستوں کو بند کر دینا، راستوں میں گندگی پھینک دینا کہ نمازی آ نہ سکے. یہ بھی ہے. پھر مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسجد کے سامنے کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز میں خلل پیدا ہو، جیسے فرمایا گانا بجانا. مفسرین لکھا ہے جس کو یہ بات کی تصدیق کرنی ہو میرے پاس خالی وقت میں آ جائے، میں دکھا دوں گا ان کو تفسیر کہ مفسرین نے کیا کیا بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں مسجد کی خرابی کے اندر آ جاتی ہیں. گانا بجانا یہ وہ. اب جیسے ہمارے پیچھے کلب ہے، یہ اسلامیہ کلب کہلاتا ہے نام. بیسیکلی یہ اسلامیہ اسپورٹس کلب، لیکن یہاں ہوتی ہے شادیاں، یعنی ناجائز عمل ہوتا ہے کہ وہ ہے نہیں اس مقصد کے لیے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ فحش گانے، فحش انڈین گانے زور سے. اگر یہاں محفل ہو رہی ہے تو محفل نہیں ہو سکتی، ذکر اللہ ہو رہا ہو تو ذکر اللہ نہیں ہو سکتا، کوئی بیچارہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کو پریشانی. ٹھیک ہے، مگر ان کو فکر نہیں، کیونکہ پیسہ چاہیے. پیسہ چاہے جس طریقے سے آئے، حلال سے آئے کہ حرام سے آئے. تو یہ میں مثال بتا رہا ہوں، ہے نا، کہ فوج گانے، انڈین گانے، لائیو میوزک رات کو 2 بجے تک اس کلب کے اندر ہوتا ہے. یہ پیچھے کلب ہے. یہ مثال ہے تمام مسلمانوں کے لیے سوچنے کی مقام غور ہے. اب بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنے میں. چنانچہ راستوں میں کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا کر دینا. تو اب دوسرا مسئلہ کیا ہے جو آج کے جمعے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں بطور خاص. ایک تو بات میں نے یہ پیچھے کی بتا دی، اب ایک بات میں سامنے کی بتا رہا ہوں. اس مسجد کے سامنے پلاٹ ہے نا بڑا، یہ خرید لیا لوگوں نے، بلڈرز نے. ایک اس میں ہندو ہے غیر مسلم، اس نے خریدا ہے. ایک ان کے ساتھ دوسرا ہے جو کہتا ہے میں تو سنی ٹناٹن ہوں. مجھے کہا اس نے میں سنی ٹناٹن ہوں. میں نے کہا آپ ٹناٹن ہو یا گناگن ہو، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پر جو کچھ بنا رہے ہو اس کے دروازے بہت بڑے بڑے آپ مسجد کی سڑک پر رکھ رہے ہو. تو یہ جو یہاں پر خلق خدا اللہ کا نام لینے کے لیے آتی ہے، گاڑیاں پارک کرتے ہیں لوگ، ہمارے پاس ایک ہی سڑک ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ نمازی کہاں جائیں گے؟ میرا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ جو لوگ یہاں نماز پڑھنے آئیں گے ان کی کوئی فکر ہے آپ کو؟ بھائی ایم اے جناح روڈ بہت بڑا پڑا ہوا ہے، بناؤ دروازے. اور اس طرف جگہ ہے، بناؤ دروازے. پیچھے جگہ ہے، بناؤ دروازے. کیا ضروری ہے کہ ایک سڑک جو مسجد کے لیے مختص ہے،
جس کا خیال ہم رات دن رکھتے ہیں. ہم مسجد کی انتظامیہ کچرا کوئی نہ پھینک دے, مسجد پر کوئی گندگی نہ ڈال دے راستے میں, یا کچھ اور بات نہ ہو جائے, مسجد میں سڑک کی لائٹیں خراب نہ ہو جائیں, آنے والوں کو رات میں پریشانی نہ ہو, کیونکہ محافل بھی تو ہوتی نا یہاں, ہفتہ وار محافل ہوتی ہیں, ماہانہ محافل ہوتی ہیں, سالانہ محافل ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں نا کثیر تعداد میں, جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو خیال ہونا چاہیے, تو اس لیے میں نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے. میں نے آج سورہ عما یتساءلون میں 2 جمعے سے پڑھ رہا ہوں نا, مگر آج میں نے وہ نہیں پڑھی, آج صرف اس آیت شریفہ پر بیان کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 114, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے, اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے, ان کی خرابی میں کوشش کرے, یعنی کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد کو تکلیف پہنچے. یہ تو وہ مسجد ہے یہ جس میں میرے باپ دادا کا خون لگا ہوا ہے, جان لگی ہوئی. دیکھیں نا مزارات بار بنے ہوئے نا, ایک میرے باپ کی مزار ہے, ایک میرے دادا کا مزار ہے. اس طرف میرے والد ہیں, اس طرف میرے دادا ہیں. کئی سال انہوں نے اس مسجد میں گزارے, امامت کرتے ہوئے, خطابت کرتے ہوئے, ذکر اللہ کراتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی. میرے والد کو انتقال فرمائے ہوئے 40 سال ہونے والے ہیں. تقریباً 40 سال سے میں فقیر گناہگار یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. 40 سال میں سرکاری ملازم افسر ہو یا چپڑاسی ہو ریٹائر ہو جاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نا. میں 5 وقت نماز بھی پڑھا رہا ہوں, میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں, میں محافل بھی کرا رہا ہوں, میں خیال بھی رکھ رہا ہوں, سب کچھ. اگر نہ رکھے تو کیا ہوگا یہاں پر, آپ اندازہ لگاؤ. خالی جمعہ میں آنے سے اور پھر چلے جانے سے بات تو نہیں بنتی نا, دیکھنا پڑتا ہے نا. میرے دادا جد امجد حضرت علامہ حافظ قاری الحاج شاہ محمد غلام رسول قادری, جن کو پردہ فرمائے ہوئے 53 سال ہو رہے ہیں, تو آدھی صدی سے بھی زیادہ ہو گیا نا. اور اس مسجد کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکے. 2021 میں ہم نے اس کا 100 سالہ جشن تقریب کی تھی. اس میں نے کتابچہ شائع کیا تھا 7 سالہ یادگاری مجلہ. اس کے اندر مسجد کا حال موجود ہے. تو اس وقت نہیں ہے. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے جو میں اکثر نماز میں پڑھتا بھی رہتا ہوں دعاؤں میں, یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا. میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ اللہ کا گھر بھی ہے اور اللہ والوں کا در بھی ہے, کیونکہ جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اس مسجد کی حمایت میں انشاءاللہ کھڑا ہوگا اللہ اس کا حامی ناصر ہوگا, اور جو اس کی مخالفت میں کہیں لگے گا پھر اللہ ہی اس کا حافظ ہے, کہیں نہ کہیں روئے گا. چنانچہ کیا دعا مانگی تھی انہوں نے جو میں پڑھ رہا ہوں, یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا, حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ. دیکھا یہ دعا آپ نے, آپ قادری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو یہ دعا مانگی انہوں نے, پتہ نہیں کب لکھی ہوگی, شاید میری پیدائش سے بھی پہلے کی ہوگی دعا, مگر پڑھی جا رہی ہے آج تک. حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ. یہ قادری مسجد کراچی کی سب سے پہلی قادری مسجد ہے. آج آپ کو کراچی میں بہت جگہوں پر قادری مسجد نظر آئے گی, قادریہ مسجد, جامع قادریہ, فلاں قادری مسجد سب ہے نا, لیکن وہ سب بات کی ہے. یہ سب سے پہلی مسجد ہے, کیونکہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی ہے, نشان نہیں تھا پاکستان کا. اس وقت ہمارے باپ دادا نے اس مسجد کو آباد کیا اور اس میں اپنی جان لگائی, ایمان لگایا, خون لگایا, محنت کی فی سبیل اللہ. حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ, دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ, آمین. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور دعا الگ سے پوری لمبا اشعار ہیں,
اس میں صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں. آخر میں فرمایا میرے جد امجد نے, خدمت مسجد غلام قادری رحمۃ اللہ علیہ, خدمت مسجد غلام قادری وہ کریں جن پر خدا کا پیار ہے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ اپنے مسجد کی خدمت تم سے لے گا جن پر اللہ کو پیار آتا ہے, جو اللہ کے پیارے ہیں, جن کو اللہ پسند فرماتا ہے, انہی کو لگاتا ہے اس طرف, انہی کو کھڑا کرتا ہے حمایت مسجد کی. نہیں تو مخلوق تو اللہ کی کیڑے مکڑوں کی طرح بے شمار ہے. نہ ہر بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے مخلوق میں سے, ایسا بھی ہے نا. نہ ہر بندہ کھڑا ہوگا مسجد کے لیے, نہیں. باندھے کمر تیار ہو توفیق بخشے گا خدا. تو بس یہ وقت نہیں ہے, ختم کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے لیے جو میں نے باتیں کی, اور آپ ہی کے لیے میں نے بات کی کہ بھئی یہاں پر جو کچھ بنایا جائے گا اس کا گیٹ ادھر مت نکالو, درست نہیں ہے, کیونکہ رش ہوتا ہے. آپ دیکھیں جمعہ میں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر رمضان مبارک میں تو سڑک پر دریاں بچھائی جاتی ہیں, اور کہاں جائیں گے؟ کوئی راستہ ہے, کوئی چھوڑا ہے کوئی راستہ؟ اور کوئی نہیں. کسی زمانے میں جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو ادھر بھی راستہ تھا ایک, ادھر بھی راستہ تھا ایک, پیچھے سے بھی راستہ تھا, کئی راستے تھے, سب بند کر دیے, ایک ہی راستہ ہے. اب اس میں بھی دنیا دار اپنا رنگ دکھانا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک قرارداد بنائی ہے, اگر آپ کو درد ہو تو جاتے ہوئے اس پر دستخط کریں, تاکہ وہ ہم دفتر میں دیں گے. کنٹونمنٹ بورڈ کا دفتر ہے اور بھی دوسرے دفاتر میں, کہ یہ پلاٹ جو سامنے ہے اس کے دروازے یہاں نہ نکالے جائیں, تو یہی بہتر ہے. تو جو کوشش ہوتی ہے اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے, اور اس پر بھی اجر و ثواب ہوتا ہے, چاہے وہ کامیاب ہو کہ نہ ہو کوشش, لیکن اجر و ثواب تو ملتا ہے نا. آج فلسطین کے لیے کوئی لوگ جلسہ کر رہے ہیں, کوئی جلوس کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے, مگر اجر و ثواب میں تو داخل ہو جائیں گے آواز اٹھانے کے لیے, کہ نہیں؟ یہ بات ہے. چنانچہ جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو باہر اسٹال لگے ہوئے ہیں کارکنان کے, جاتے ہوئے آپ صرف آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا, اور نام, شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کر لیں, تاکہ جتنے زیادہ دستخط ہو جائیں گے قرارداد کی صورت بن جائے گی. کیونکہ اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر دروازے گیٹ نہ نکالا جائیں, مسجد کی سڑک ہے, تاکہ راستہ مسجد کا جو ہے وہ بند نہ ہو جائے یا مشکل نہ پیش آ جائے, کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت بڑے دروازے ہوں گے. تو پتہ چلے گا کہ آپ کو آنے میں تو مشکل ہو جائے گی بہت, پتہ نہیں کہاں کھڑے کر کے آنا پڑے آپ کو. چنانچہ جاتے ہوئے آپ یہ برائے مہربانی کام کریں, اور جو حضرات آج سائن نہ بھی کر سکیں گے نا, تو کسی وقت بھی آ کر سکتے ہیں, رات دن دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اس قادری مسجد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.